अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया तलाता व अशरीन रबीउस्सानी अल्फ अरबामिया खम्स और बाइन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। नवंबर की 8 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे जुमर आयत नंबर 39 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुल कह दीजिए, या कौमी एमनू, ए मेरे कौम के लोगों, तुम अमल करो, अला मकानातिकुम, अपनी जगह पर, इन्नी आमिलुन, बेशक मैं अमल कर रहा हूँ, फसौफ तालमून, तुम अनकरीब जान लोगे। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह पर अपना अमल करते रहो, मैं अपनी जगह पर अपना अमल करते रहूंगा, और अनकरीब तुम जान लोगे। यानी अब तुमको मैं जो सो दीन की बात समझाता हूँ, तुम्हारे सामने जो सो कुरान और हदीस की बात ले आके सुनाता हूँ, तुम पर हुज्जत कायम होगी। इसके बावजूद भी तुम जो सो अपनी गलतियों से बाज नहीं आना चाहते, अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ना नहीं चाहते, जो कुछ तुम अल्लाह के साथ इबादत लोगों को शरीक करते हो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ठीक है, अब मामला ये है कि तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, मेरा अमल मेरे साथ है। मैं आती ही अनकरीब तुम जान लोगे कि किसे किस पर आता है अजाबुन युखजी ही, उसे रुस्वा करने वाला अजाब, व यहिल्लु अलैहि, और उतरता है उस पर अजाबुन मुकीम, दायमी अजाब, रहने वाला अजाब। यानी तुम अपनी जगह अपना अमल करते रहो, मैं अपनी जगह अपना अमल करते रहूंगा। अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किसके पास किस पर रुस्वा करने वाला अजाब उतरता है, और किस पर जो सो हमेशा का अजाब उतरता है। यानी अब इंतहा हो गई, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर लिया, मैंने तुम पर हुज्जत कायम कर दी, अब उसके बावजूद भी तुम अमल नहीं करते, तुम हक को नहीं कबूल करते, तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे करते रहो, अब मैं अपने अमल पे कायम रहूंगा, और अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि जो सो कौन है जिसके ऊपर रुस्वा करने वाला और हमेशा रहने वाला अजाब आता है। यानी जाहिरी बात है कि जो इंसान जुल्म ज्यादती पर है, जो अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करता है, उस पर अल्लाह का अजाब आएगा, और अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि दूसरी जगह पे क्या कहा गया, वो तुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जैसे सूरह काफिरून में भी जो है ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर पूरी की पूरी हुज्जतें पेश कर दिया, दलीलें पेश कर दिया, उस पर भी जब वो नहीं मानते थे, तो उस वक्त में है। लेकिन अब हम जो है, हमारा लिए काम क्या है कि हम लोगों को नसीहत करते रहेंगे, लोगों को हक के तरफ बुलाते रहेंगे, यहाँ तक कि या तो वो हक को कबूल कर लें, या फिर उनके ऊपर मौत आ जाए। और जब मौत आ जाएगी तब हम कहेंगे कि भाई इसका मामला खत्म हो गया, अब इस पर हक फैसला आ चुका। उस वक्त तक हम जो सो लोगों के लिए खैर खाई करते रहेंगे। अगर वो नाम निहात मुसलमान है तो, और उनके अकीदे गलत है, उनके अमाल गलत है, तो उनकी इस्लाह करते रहेंगे, उनको हक की तरफ बुलाते रहेंगे। और जो कुफ्फार और मुशरिकीन है, उनको भी जो सो हक की दावत देते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे, यहाँ तक कि या तो वो हिदायत पाले, या फिर उनके ऊपर मौत आ जाए, जब हम वाजे हो जाएगा कि वो जो सो किस रास्ते पर थे। इन्ना अनजलना, बेशक हमने नाजिल किया, अलैकल किताबा, आप पर किताब, लिन्नासी, लोगों के लिए, बिल हक़ी, हक के साथ, फमन इहतदा, बस जो कोई हिदायत पाएगा, फली नफ्स ही, तो वो उसके अपने नफ्स के लिए है, वमन जल्ला, और जो कोई गुमराह होगा, फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, तो उसकी गुमराही उसी पर है, उसका वबाल उसी पर है। वमा अंता, और नहीं है आप, अलैहिम बि वकील, उन पर कोई वकील, कोई निगहबान। देखें, इस आयत में और वजाहत कर दी जा रही है कि जो सो बेशक हमने आपकी तरफ किताब को नाजिल किया है लोगों के लिए, और वो हक है, यानी बिल्कुल हक है, उसमें सच है, और बिल्कुल जो सो हक की बातें उसमें हैं। और जो कोई हिदायत पाएगा तो उसका फायदा उसी को होगा, वो अपने नफ्स के लिए ही हिदायत को पाएगा, और जो कोई गुमराह होगा
تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اور اس کا سزا بھی اسی کو ملے گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر جو سو کوئی نگہبان نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر حقیقت میں اللہ تعالیٰ دلاسا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو اتنا زیادہ غمگین ہوا کرتے تھے، آپ اتنا زیادہ فکر مند ہوتے جب لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل ہی رنج ہوتا، تکلیف ہوتی ہے جب لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا، آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت و جہنم کے دیدار کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو لوگ جنت میں جائیں، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو جو جنت میں جائیں گے، اور جنت کی نعمتیں کیا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر مریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی ہولناکیاں بھی آپ کو دکھا دیا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے جنت کی تڑپ کے ہر کوئی جنت میں چلا جائے اور لوگوں ہر کوئی جہنم سے بچ جائے، اس کی فکر آپ کو ہوتی تھی۔ لہٰذا جب لوگ نہیں مانتے تو آپ بہت زیادہ غمگین ہوتے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا لوگوں کے لیے جو حق ہے۔ اب رہی بات، جو انسان اس سے ہدایت پالے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی سنوار لے گا، اور جو اپنے آپ کو گمراہی میں چھوڑ دے اور گمراہی میں پڑا رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ جو ہے ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہے۔ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا آپ کو کہ کیوں لوگ ایمان نہیں لے آئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تو اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اب آپ تو ان سے بری ہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو انسان ہدایت پائے گا تو وہ اپنا نفس کا ہی فائدہ کر رہا گا، اور جو گمراہی میں پڑے رہے گا وہ اپنے ہی لیے نقصان کر رہا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم صحیح معنی میں سمجھ لیں، اور آج کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ کسی کی حق بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں وہ، بلکہ در حقیقت میں اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں حق کو قبول کر کے۔ اور جو انسان تکبر اور غرور کر کے، اگر اور مگر کر کے اور ہیلے بہانے کر کے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا تو یہی کچھ کرتے تھے، سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، اس طریقے کے ہیلے بہانے کر کے اگر کوئی انسان گمراہی میں پڑا رہتا ہے، اور لوگ جب اس کو حق کے طرف بلاتے ہیں تو ان کو ہیلے بہانے کر دیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہم کو بتانے والے، کیا ہمارے پاس عالم نہیں ہے، کیا فلاں نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طریقے کے جو باتیں کرتے ہیں تو وہ کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، در حقیقت میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس فلسفے کو، اس لاجک کو، اس حقیقت کو اگر لوگ جان لیں تو پھر ہوگا کیا، جو کوئی آپ کو رہنمائی کرے گا حق کے طرف تو آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اس کو القاب نہیں نوازیں گے، اس کو گالی گلوچ نہیں کریں گے، بلکہ سب سے پہلے آپ کے طرف سے اس کے لیے دعا نکلے گی، بھائی آپ کا شکریہ، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آپ نے میری خیر خواہی کرتے ہوئے میری رہنمائی فرمائی ہے، مجھ کو میری غلطی کا احساس دلایا ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں ہوتا کیا ہے، کوئی انسان غلطی میں پڑا ہوا ہے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، حالانکہ دنیا کے معاملے میں بھی لوگوں کو چاہیے کہ ان کے دنیا کے غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن جب خاص طور پہ جو دین کے معاملے میں لوگ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، شرکیات میں پڑے ہوئے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، اور غلط عقیدے میں مبتلا ہے، اور ان کو اگر بتایا جاتا تو فوراً سامنے سے ریاکشن کیا آتا ہے، اچھا بولے آپ کو ہی پتا چلا، ہم سے پہلے، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بیکار تھے، ہمارے جو باپ دادا تھے وہ غلط تھے، ہمارے ملکوں میں کوئی عالم نہیں ہے، اور آپ کو بولے پتا چل گیا، آپ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کون سے بڑے دیندار ہیں، آپ کون سے عالم ہیں، اس طریقے سے جو سو لوگ سامنے والوں کو تکذیب کرتے ہیں، ان کو حقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو حقارت سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، در حقیقت میں تکبر کی نشانی ہے، اور آپ یہ جو سو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس انسان کو اس طریقے سے غلط کہہ کر اور اس کے اوپر برا بھلا کہہ کر آپ نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا، در حقیقت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اس نے آپ کو نصیحت کیا، آپ کے رہنمائی کی، تو اس کو اجر اس کے نام عمل میں لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کی تکذیب کی، اس کو جھوٹا کہا، اس کے اوپر طعنے دیے، اور اس پر وہ صبر کیا، تو اس کو اس پر بھی اجر ملا۔ اور آپ کے پلڑے میں کیا پڑا، تکبر اور غرور، اور پھر اسی حال میں آپ رہ گئے، تو آپ کے اوپر حجت تو قائم ہو گئی
کل قیامت میں اب کوئی ہیلا بہانا آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو گمراہ ہوا وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کے اوپر کسی اور کا نقصان کر رہا ہے، وہ در حقیقت میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ حق کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اسی کا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ اور جس نے حق کی دعوت دی اس کے اوپر تو اجر لکھ دیا گیا، یعنی جب جو انسان آپ کو تبلیغ کرتا ہے، جو آپ کو سمجھاتا ہے، صرف اس کے اجر، اس کو اس کے تبلیغ کرنے پر، اس کو سمجھانے پر اس کو اجر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر ہم نے کسی کو رہنمائی کی اور وہ اگر فائدہ اٹھایا، وہ حق پہ آیا تو ہی اس کو اجر ملے گا، اور اگر وہ حق کو قبول نہیں کیا تو جیسے کہ آج دنیا میں مارکیٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے، جو لوگ بیچارے مارکیٹنگ کرتے رہتے ہیں، وہ 10 جگہ پر اپنے پروڈکٹ کو لے جا کر مارکیٹنگ کرتے ہیں، لیکن سامنے سے جو کمپنی ہے اس کو فائدہ اسی وقت میں دیتی ہے جب وہ پروڈکٹ سیل ہوتا ہے اور وہ جو سو پبلک خریدتی ہے تبھی دیتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دین کی جب آپ تبلیغ کرو گے، لوگ اس کو قبول کریں نہ قبول کریں، جیسے ہی آپ نے کوشش کیا آپ نے اجر کما لیا، اور جو قبول کر لے گا تو اس کے بعد اس کا اپنا فائدہ ہے، جو جس کو اجر ملنا تھا انہیں قبول کرا نہ کرا اس کو تو اجر لکھ دیا گیا، اور جو اگر قبول نہیں کیا تو اسی کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے جو گمراہ ہوا، گمراہی پہ قائم رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے تبلیغ کیا اس کی تبلیغ رائے گا گئی، بلکہ پھر بھی اس کو تو اجر مل گیا ہے۔ تو ہر حال میں انسان کا اپنا نقصان ہے اگر وہ گمراہی میں رہتا ہے، اور اگر وہ حق کو قبول کرتا ہے تو جس نے اس کے سامنے حق پیش کیا تھا اس پر وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، در حقیقت میں وہ اپنے ہی اوپر احسان کر رہا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعرابی لوگوں کا بھی جو تذکرہ کر دیا، کچھ اعرابی، کچھ دیہاتی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے کی کوشش کرتے تھے ایمان لانے کا دعویٰ کر کے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم مجھ پر اپنے ایمان لانے کا احسان مت جتلاؤ، در حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تمہاری رہنمائی کر کے۔ پھر اسی طریقے سے کہا کہ تم جو سو ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، تم یہ کہہ دو کہ ہم اسلام لے آئے۔ تو اس طریقے سے انسانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی انسان آپ کے سامنے آپ کی غلطیوں کو، خاص طور پہ دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دنیا کا تو معاملہ بازو رکھیں، دین کے معاملے میں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے دیکھو بھائی آپ کی نماز میں فلاں غلطی ہے، آپ جو یہ رسم و رواجیں کرتے ہیں یہ غلط ہے، یا فلاں جو آپ جو سو نظر نیاز وغیرہ کرتے ہیں یہ شرک ہے، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو فوراً آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم اس کا شکر ادا کریں۔ کیوں کہ ذرا غور کریں کہ اس کو کیا پڑی ہے سامنے والے کو، آپ کے سامنے اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس کی برائی سامنے بیان کی جائے تو وہ اکثر لوگ جو برائی مانتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی سامنے والے نے جرت کر کے آپ کو بتایا کہ جو سو آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، تو اس پر ہم پہلے تو اس کا شکر ادا کریں کہ بھئی جزاک اللہ خیر، آپ نے ہماری رہنمائی کی، ٹھیک ہے میں معلومات کر لوں گا، میں تحقیق کروں گا، اور اس کے بعد اگر واقع غلط ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ یہ ہونا چاہیے طریقہ۔ لیکن اس کے برعکس میں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اچھا بولے آپ کو پتا چلا، ہم سے پہلے لوگوں کو کیا پتا نہیں تھا، اور یہ اگر اور مگر جب کرتا ہے انسان تو در حقیقت میں پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے طرف سے مہر، جیسے دل پہ مہر لگا دینا جو کہتے ہیں نا، اس کے بھی مستحق ہونے لگتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے طرف سے کسی بھی بندے کے اوپر اس وقت تک اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے۔ جب حجت قائم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی جب انسان حق کو نہیں قبول کرتا، پھر ایسے سرکش اور تکبر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کسی نے آپ کو سمجھایا، آپ پھر بھی تکبر اور غرور کر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد اس دن انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد حالت یہ ہے کہ ساری کی ساری قرآن پڑھ کے اس کے سامنے سمجھا دیا جائے، اس کے دل پر اثر نہیں کیا کرتا۔ سارے کے سارے حدیثیں اس کے سامنے پڑھ کے سنا دیا جائے، اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا، در حقیقت میں اس کے دل پر مہر لگ گئی ہوتی ہے۔ یہ انتہا ہوتی ہے جب انسان تکبر اور غرور کرنے لگتا ہے۔ اور اگر بالفرض ہمارے ساتھ ایسا کچھ معاملہ ہے کہ قرآن و حدیث پڑھی جاتی ہے اور ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا، اس کا ہمارے اوپر جون نہیں رنگ رہی ہے، تو پھر ہم کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے، بولے قرآن و حدیث کی بات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ہمارا دل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم
جب بھی حق کہیں سے بھی حق آ جائے ہمارے سامنے، اس کو قبول کرنے کے لیے اس کو ریسیپٹیو رہیں ہم، اس کو غور و فکر کریں، اس کو قبول کریں اور اس میں تحقیق کر لیں۔ ہاں اگر تحقیق کے بعد پتہ چلتا کہ سامنے والے نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہے، اور سامنے والے کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی یا اس کے علم میں کمی تھی جس کے وجہ سے اس نے یہ سمجھا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اس کو تو اجر مل جائے گا، اور آپ جو ہے سو تحقیق کرنے کے بعد اگر اپنے عمل میں صحیح ہے تو قائم رہیے گا، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن عمل کو قبول کرنے سے پہلے ہی ہم اس کے بارے میں نکیر کرنے لگ جائیں اور اس کو ریجیکٹ کریں تو یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر دے رہے ہیں کہ جو کوئی حق کو قبول کرے گا اسی کا فائدہ ہے، جو حق سے کنارہ کشی کرتا ہے، جو گمراہی میں پڑا رہتا ہے، تو اس کا اپنا وبال اسی پر ہے۔ اللہ یتوفل انفس، اللہ ہے جو قبض کرتا ہے جانوں کو یعنی روحوں کو، ہینا موتہا، موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرتے، فی منامہا، ان کے نیند کے وقت۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو ذرا غور کیجئے۔ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے جانوں کو قبض کرتا ہے، انسانوں کی ان کے موت کے وقت، یا ان لوگوں کو بھی جو وہ نیند میں جاتے ہیں ان کے بھی۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي، پس روک لیتا ہے اس کو جو کہ قضا علیہ الموت، جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور چھوڑ دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے دوسروں کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے، ان کے موت کے وقت بھی، اور ان لوگوں کے بھی جو کہ نیند میں جب سو جاتے ہیں ان کے بھی، یعنی دو قسم کے لوگوں کے اللہ تعالیٰ روح قبض کرتا ہے۔ ایک تو وہ جو کہ جن کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا، اب ان کی روح کو لوٹایا نہیں جاتا۔ لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کی روحیں بھی قبض کی جاتی ہیں جو نیند میں چلے جاتے ہیں، جو سو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، اب اگلی حصے میں کہا جا رہا، بس ان لوگوں کی روحوں کو روک لیا جاتا جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا، ان کی روحوں کو واپس کر دیا جاتا جن کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں ہے، ایک وقت مقررہ تک۔ اور بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب انسان کے موت کا وقت آتا تو اللہ کے طرف سے موت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، یہ معاملہ تو ختم ہو گیا۔ یعنی انسان کا موت کا وقت آیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، اب اس کی روح کو دوبارہ اس کی جسم میں لوٹایا نہیں جاتا، یہ معاملہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہر وہ انسان ہر وقت میں جب وہ نیند میں جاتا ہے، اس وقت میں بھی اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں وہ سو گئے اور صبح میں وہ جاگے ہی نہیں، پتا چلا کہ وہ نیند میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ تو ایسے ہی لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا کہ رات میں جب انسان سو جاتا ہے اس کی روح کو قبض کر لی جاتی، اور جس کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، یعنی نیند میں جس کو موت آ جانی ہے، اس کی روح کو روک لیا جاتا، اب اس کی روح کو دوبارہ اس کی جسم میں نہیں بھیجا جاتا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کی ابھی موت کا وقت نہیں ہے، ان کی روح کو دوبارہ ان کے جسم میں بھیج دیا جاتا تاکہ وہ دوبارہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اور یہ جاگنا اور نیند میں سونا، اور نیند میں ہر رات ہر وقت میں جب وہ سوتا ہے اس وقت میں اس کی روح کو قبض کر لیا جانا، پھر وہ جاگتا ہے تو اس کی روح کو واپس کر دینا، یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے ایک وقت مقررہ تک، یعنی جب تک کہ اس انسان کی موت کا وقت نہیں آتا۔ جب اس کے موت کا وقت آتا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نیند میں ہی مرے، جیسے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اچانک مر جاتے ہیں، تو جب اس کے موت کا وقت آتا اس وقت میں موت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ایک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اور کہا کہ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہم کو سونے کی اور جاگنے کی جو دعائیں پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی اس کے طرف اشارہ ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد۔
व इलैहि नुशूर, और उसी की तरफ हम तमाम को लौट कर जाना है। ये दुआ इंसान को जब जागने के बाद पढ़ने का हुक्म है। मतलब क्या है कि जब रात में आप सो गए और उसके बाद सुबह आप नींद खुली, तो हम ये इतराफ़ करते हैं, ये इकरार करते हैं कि यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, जिसने हमें हमारी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया। इससे कौन-सी मौत मुराद है? वही मौत मुराद है जब रात में इंसान नींद में सो जाता है तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती, तो लिहाज़ा इसको भी मौत कहा गया है। और कुछ लोगों ने इसको छोटी मौत कहा नींद को, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि नींद जो सो मौत की बहन है। इस तरीके से जो भी माने निकालें, तो हकीकत यही है कि जब इंसान नींद में हो जाता है तो एक माने में मौत की कैफियत ही होती है और उसकी रूह को उससे निकाल लिया जाता है, और जब वो जागता है तो दोबारा उसकी रूह को भेज दिया जाता। तो ये सिलसिला चलते रहता है जब तक कि उसके मौत का वक्त ना आ जाए। तो ये अंदाज़ा जब हमको, अब देखें हम मौत से कितना डरते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ तक कि जो अपना रिश्तेदार होता है, करीबी रिश्तेदार होता है, वो जब इंसान मर जाता तो कई लोग जो सो उसके करीब जाने से डरते हैं। क्यों? कि भई लोगों को मौत से इतना डर होता है कि अपना सगा रिश्तेदार है, उसके बावजूद भी अगर उसके ऊपर मौत आ गई तो लोग उसको हाथ लगाने से डरते हैं, करीब जाने से डरते हैं। तो हमको मौत से इतना डर होता है, और यकीनन है भी मौत डरने की ही चीज़। तो उससे डरते तो हैं हम, लेकिन हर रात में जब हम सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो ये हमारे ऊपर मौत, छोटी मौत तो आ रही है और रूह को वापस अल्लाह ताला भेज रहा है। इससे कभी हम नहीं डरते। कभी हम सोते वक़्त में हमने ये फ़िक्र किया, ये डरा कि मेरी अब नींद लगेगी तो पता नहीं मेरी आँख खुलेगी कि भी नहीं खुलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आखिरी मेरी ज़िंदगी का आखिरी रात हो और उसके बाद मेरी ज़िंदगी की दोबारा सुबह ही ना हो। अगर हम इस तरीके से सोचें तो लोग डरने लगेंगे, और जब हमको वो डर आएगा तो फिर इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा। हर रात मरने से नींद से पहले अगर इंसान को ये एहसास हो जाए कि हो सकता है ये मेरी आखिरी रात हो सकता है दोबारा मैं ज़िंदा ना हूँ, तो उस वक़्त में जो कैफ़ियत होगी, वो जो इस्तिग़फ़ार और तौबा करना चाहेगा, तो वो खुशू और खुज़ू अलग ही होता है। तो इस चीज़ को लोगों को चाहिए कि अपने अंदर मौत का डर पैदा करें और एहसास करें, और इसमें जो अल्लाह की तरफ से एक बड़ी कुदरत है, उसको जो सो गौर करें। एक बात, दूसरी बात, इसमें हमारे अक़ीदे से भी एक बहुत बड़ी सबक मिलता है और हमको हक जानने का तौफ़ीक हो सकती है, अगर हम अक्लमंद हो तो। जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने कहा ना, यकीनन इसमें नसीहत है उन लोगों के लिए जो अक्लमंद है। यानी हमारे जो अक़ीदे हैं वो क्या है कि बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो दुनिया से जा चुके, जिनके मरने के सौवों साल गुज़र चुके, सैकड़ों साल जो गुज़र चुके, उसके बावजूद भी हमारा अक़ीदा क्या है कि वो जब ख़बरों में मौजूद है, ख़बरों में द दफ़न हो चुके हैं, कितने साल हो गए किसी को कुछ पता भी नहीं है, सालों साल गुज़र गए, उसके बावजूद भी हम क्या अक़ीदा रखते हैं कि ये तो भले बहुत बड़े वली है, ये तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। अब इनका हाल क्या है कि ये ख़बर के अंदर उनको सब कुछ पता चल रहा, कौन उनके ख़बर पे आ रहा है, कौन उनके सामने दुआ कर रहा है, कौन उनसे क्या माँग रहा है, वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और हमारी मदद भी कर सकते हैं। इस तरीके के लोग अक़ीदे रखते हैं। अब उन लोगों को ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए, बल्कि उनके अपने जो मुर्शिद वग़ैरह जो होते हैं, जो ऐसे ही लोग जो पीरी मुरीदी के चक्करों में होते हैं, उनके कुछ बुज़ुर्ग और कुछ वली तो दुनिया में अभी ज़िंदे भी होंगे ना, तो सब के सब तो मर नहीं गए। तो जिनको वो अपना वली समझते हैं, बुज़ुर्ग समझते हैं, अपना मुर्शिद समझते हैं, उनके पास प्रैक्टिकली कभी जाकर ये इम्तिहान भी ले लें कि अगर वो बुज़ुर्ग और वो वली जो हैं, वो नींद में सोए हुए हों और उनके उनके सामने खड़े होकर कुछ फ़रियाद कर दो कि बाबा मेरी फ़लाँ मुश्किल है, मुझको जो सो 10,000 रुपए क़र्ज़ दे दो, फ़लाँ करो। इस तरीके से उनके सामने खड़े होकर अर्ज़ अपनी मुश्किल जो है या जो कुछ चाहिए वो पेश कर दो। उसके बाद जब वो जाग जाएँ, उनसे कहो कि हज़रत मैंने तो आपसे कुछ माँगा था, आप उस चीज़ को दे दीजिए। तो हज़रत बोलेंगे कि भई आपने क्या माँगा था, मुझको कुछ पता नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं भई मैं तो आपके आपके पास ठहर कर आपसे कहा था। वो हज़रत कहेंगे भई आपने कहा होगा लेकिन मैं तो नींद में था, मुझे कुछ पता नहीं है। उस वक़्त में या तो उनके ऊपर जूते मारना चाहिए इंसान को, या तो अपने आप को जूते मार लेना चाहिए कि ज़ालिमों,
तुम ये कहते हो कि जो सो खबर में जो औलिया बुजुर्गान दीन जो मर चुके हैं, जो दफन होके सालों साल गुजर चुके हैं, जिनके ऊपर, जिनकी खबरों के ऊपर मनो मिट्टी पड़ी हुई है, उनके बारे में तुम ये गुमान करते हो, ये कहते हो कि वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो मुश्किल कुशाई कर सकते हैं। तो हमारा ये वली और ये बुजुर्ग ये जिंदा है, अभी सिर्फ नींद में गया है, तो वो हमारी बात को नहीं सुन सकता है, और हमारी मदद करना तो दूर, वो सुना ही नहीं, वो सर पीट लेगा, बोलेगा भाई मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं जब मैंने सुना ही नहीं। तो इससे दुनिया में भी जो सो हमारे लिए अकीदा दुरुस्त करने की बात है कि जब इंसान सिर्फ नींद में चला जाता तो उसकी रूह कब्ज हो जाती, और उसको कुछ पता नहीं है कि सामने उसके पर कौन खड़ा है, कौन बात कर रहा है, क्या कह रहा है, उसको कुछ इल्म नहीं होता। जब ये छोटी मौत है और सिर्फ इंसान नींद में चला जाता तो उसको कुछ सुनाई नहीं देता, उसे कुछ समझ नहीं आती, वो कुछ जवाब नहीं दे सकता। तो जब हकीकी मौत आ जाए, और हकीकी मौत आने के बाद सालों साल गुजर जाए, वो खबर में दफन कर दिया जाए, उसके बाद उसकी जमीन पे उसकी मिट्टी और उसका जिस्म सड़ गल जाएगा, उसके बावजूद भी तुम ये गुमान करते हो कि वो सुनते भी हैं, वो देखते भी हैं, और वो हमारी मुश्किल कुशाई करते हैं। तो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा जहालत की बात है। अगर इंसान गौर करे तो पता चले। अमित तखजु, क्या इन्होंने बना लिया, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा, शुफा, सिफारिशी, खोल कह दीजिए, अफलौ, अवलौ कानो, अगरचे के वो हो, ला यमलिकूना शैअन, कुछ इख्तियार ना रखते हों, वला याखिलून, और ना ही वो समझ रखते हों। देखें क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कि क्या इन लोगों ने अल्लाह के अलावा और सिफारिशी बना रखे हैं, अगरचे कि उनको कोई इख्तियार नहीं है, और ना ही वो अकल रखते हैं। तो क्या बात चला, अभी जैसे मैंने कहा ना, कि वो लोग जो बुजुर्गान दीन औलिया जो दुनिया से जा चुके, उनके बारे में ये गुमान करते हैं कि हमारी बात को सुनते हैं, हमारी मदद करते, हमारी जो सो क्या कहते हैं कि सिफारिश ही कर लेंगे उनके बारे में। या फिर वो जो कि गैर आखिल चीज़ों की इबादत करते हैं, कोई कोई दरख्त की इबादत कर रहा है, कोई किसी झंडे की इबादत कर रहा है, कोई किसी अलम की इबादत कर रहा है, कोई किसी पत्थर की इबादत कर रहा है, कोई किसी की इबादत कर रहा है, वो चीज़ें भी। यानी इसीलिए तो दो चीज़ों को कहा कि या तो वो कोई चीज़ के मालिक ना हो, या अकल ना रखते हो। अकल ना रखते हो से मुराद वो जमादात है, वो पत्थर की मूर्तियां या ऐसी चीजें हैं जिसमें शऊर नहीं है। और जो इख्तियार नहीं रखते से मुराद वो इंसान और वो जिन्नात वगैरह है, जो के पहले एक जमाने में जो सो जिंदा थे और मर गए, या फिर वो जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। जिंदा तो होंगे लेकिन इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई जिंदा वली है, कोई बुजुर्ग है, कोई जो सो पीर है, उसके सामने आप जाकर कहें कि हजरत मुझे जो सो जन्नत अता कर दो, और वो जो सो अगर वो सामने वाला जाहिल नहीं होगा तो वो कह भी देगा कि हाँ मैं तुमको अता कर दूंगा। तो ऐसा इंसान जो किसी इंसान से मांग रहा है जिसके इख्तियार में वो चीज नहीं है, किसी के इख्तियार में जन्नत देना है नहीं है, तो अगर आप किसी जिंदे इंसान से भी जन्नत तलब कर रहे हैं तो ये जहालत की बात है। उसी तरीके से कोई इंसान मर चुका, उससे आप कहते हैं कि भाई मुझे जन्नत दे दो, मुझे मेरी मुश्किल को दूर कर दो, मुझे मुझे जो सो बीमारी से शिफा दे दो, ये भी गलत है। तो उस तरीके के जो करते हैं, तो पता क्या चला, अल्लाह ताला यही कर रहे हैं कि क्या इन लोगों ने अल्लाह के अलावा ऐसे सिफारिशी तैयार कर रखे हैं जो तो ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना ही वो किसी चीज की समझ और अकल रखते हैं। खुलिल्लाहि शफाअतु जमीआ, कह दीजिए कि शफाअत तमाम की तमाम अल्लाह के इख्तियार में है। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्जी, उसी के लिए है बादशाहत आसमान और जमीन की। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसी के तरफ लौटाए जाओगे। यानी क्या कहा जा रहा, कि अगर तुमने ये समझ रखा है कि अल्लाह के अलावा जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जिसकी तुम इबादत करते हो, और ये समझते हो कि वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तो याद रखो कि अल्लाह ही के लिए ही सिफारिश तमाम की तमाम, और ये कि वो अल्लाह जो कि आसमान और ज़मीन का मालिक है, बादशाह है, और उसी के तरफ तुम तमाम को लौट कर जाना है। तो इसमें क्या कहा गया, शफाअत जो है वो अल्लाह ही के इख्तियार में है, अल्लाह ही उसका मालिक है।
اب دیکھیں ہمارے ملکوں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ بولے شفاعت کے منکر ہے، یہ تو بولے بزرگان دین اولیاء اللہ کی شفاعت کو مانتے ہی نہیں اور فلاں، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ شفاعت کا ذکر کر رہا ہے، تو جو چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پتا کیا چلا، شفاعت نام کی چیز تو ہے، لیکن وہ کیا ہے، یہاں پر خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اب شفاعت ہے کیا چیز؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو سو اپنے کچھ نیک بندوں کو یہ اجازت دے گا کل قیامت میں کہ آپ جو ہے فلاں میرے گناہگار بندے کی شفاعت کر سکتے ہیں، ریکمنڈیشن جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں، واسطہ جسے کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے پورا کا پورا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، یعنی شفاعت جو چیز ہے اس کو جو سو اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دینا بھی چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دے گا، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دے گا۔ ایک بات یعنی تو پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے وہی شفاعت کر سکتا ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، اب وہ بھی جو سو اپنی منمانی جس کو چاہیں اس کو شفاعت نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے اوپر بھی یہ ریسٹرکشن یہی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے انہی کے لیے وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یقیناً شفاعت کا اختیار دے گا، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کی شفاعت کرنے کا اجازت دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وجہ سے اب اس سے لباب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دے گا، لیکن انہی کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو اب یہ دونوں شرطوں کو پورا کرنے کے لیے اب ہمارے اور آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم اللہ ہی سے شفاعت مانگے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو کل قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس دعا کو قبول کر لے گا تو دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی کہ جو سو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کا حق دے گا اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ ہماری شفاعت کرے۔ اس کے برعکس میں جو خاص طور پہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات چھوڑ دیں، لوگ کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کے لیے، کسی ولی کے خبر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا ہی کرتے ہیں، ان سے دعا ہی مانگتے ہیں کہ دیکھو آپ ہماری فلاں وقت میں، قیامت کے وقت میں ہماری شفاعت کرنا، ہم کو جنت میں لے جانا، جہنم سے بچا دینا۔ پھر اسی طریقے سے سلام میں جو فجر کے بعد، جمعہ کے بعد لوگ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں اور اس وقت میں کہتے ہیں کہ یا نبی ہماری شفاعت کرنا، ہمیں نار دوزخ سے بچانا، جو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے استغاثہ کرنا، دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس چیز کو نہیں سن سکتے، اور آپ کو اگر سن بھی لیں گے تو آپ جو سو اللہ تعالیٰ کی جب تک کہ اجازت نہیں ہوگی آپ اس کی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نبی سے نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم کو نبی کی شفاعت عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین، اولیاء اللہ کی اگر ہم کو شفاعت چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرے جو ولی صفت کے جو بزرگ ہے، جو انبیاء ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، صحابہ اکرام ہیں، ان کی شفاعت بھی ہمیں عطا فرما۔ اس طریقے سے اللہ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن اس انسان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ شفاعت کے مانگنے کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ شفاعت پوری کی پوری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی مالک آسمان و زمین کا، اور اسی کے طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں اور سمجھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ شفاعت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ شفاعت کا کون بھلا منکر ہو سکتا ہے؟ لیکن شفاعت جو ہم اپنے دنیا میں جو ہم سمجھتے ہیں، جو طریقہ اختیار کر رکھے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے، وہ بیس لیس ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سو دنیا میں ہم کو کچھ ایسے چیزیں بھی بتا دیا کہ وہ اعمال اگر انسان کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے
حلال ہوگی اور واجب ہوگی۔ اس میں ایک بات کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے، جب ہم جو سو مسجد سے اذان سنیں، مؤذن اذان دے رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اذان کو غور سے سنو اور اس کا جواب دو، جیسے جیسے جو کلمات مؤذن کہہ رہے ہیں اس کو دہراتے جاؤ، یہاں تک کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہیں تو اس وقت میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد جب اذان پوری ہو جائے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور جو اذان کی جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ وفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ جو کہ تو نے ان کو وعدہ کیا، یہ جو دعا ہے، اس دعا کو اگر جب انسان پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اوپر میری شفاعت جائز ہوگی یا حلال ہوگی۔ تو یہ اس کا جو اہتمام کرے، اس کے علاوہ اور جو باتیں ہیں اس کو اہتمام کرے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تمام کو اللہ تعالیٰ شفاعت عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔